الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں باب الصبر سے متعلق حدیث چل رہی ہے۔ آدھی حدیث ہو چکی ہے، آدھا حصہ اور رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء۔ نماز نور ہے، صدقہ کرنا دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے۔ نماز نور ہے مومن شخص کے لیے، مومن بندے کے لیے، کہ جتنا نمازوں کا اہتمام ہوگا اس قدر ایک مومن کی زندگی نورانی ہوگی، اس کی زندگی میں چین آئے گا، سکون آئے گا۔ اور صدقہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کے اندر جو صدقہ کرنے والا ہے اخلاص موجود ہے، اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے، ایماندار ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب قیامت کے دن آدمی سے اس کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا تو اس وقت بھی صدقہ دلیل ہوگا کہ اس نے اپنے مال کا استعمال صحیح طور پر کیا ہے۔ اور صبر ضیاء، اور صبر کی مثال روشنی کی طرح ہے کہ صبر بھی آدمی کے لیے روشنی کا کام کرے گا۔ وقتی طور پر آدمی کو تکلیف ہوگی کسی پر صبر کرنے سے، تو آدمی تھوڑی دیر کی تکلیف کو برداشت کر لے، انشاءاللہ یہ تکلیف اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آگے اہم بات جو بیان کی گئی کہ والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ محدثین نے، شارحین نے یہاں پر یہی بات بیان فرمائی، قرآن اسی وقت حجت ہوگا اذا قمت بأوامر القرآن العظیم واجتناب النواہی، کہ جب قرآن پاک کے احکامات پر عمل ہوگا اور اس کی منہیات سے رکا جائے گا، بچا جائے گا، اجتناب کیا جائے گا، تو اسی وقت یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہوگا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کا صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے احکامات پر بھی عمل کریں۔ جب تک قرآن کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا، جن باتوں سے قرآن میں روکا گیا ان باتوں سے جب تک ہم نہیں رکیں گے، جب تک ان سے پرہیز نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہمارے لیے نجات مکمل نہیں ہے۔ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی چیز ہے کہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل کریں۔ اور آگے فرمایا او علیک، یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ یہی بات کہ اگر احکامات پر عمل کیا تو ہمارے حق میں حجت، اگر احکامات پر عمل نہیں کیا تو ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ کہ اس نے جیسے کہ سورۃ الفرقان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا گیا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یعنی پس پش ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ جہاں پر احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے وہیں پر ایک دوسری جگہ بھی قرآن کی تلاوت کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کہ ہمارا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم قرآن پاک کی تلاوت کریں، کم سے کم اپنا معمول بنائیں کہ 1 صفحہ 1.5 صفحہ، یا جو زیادہ اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں وہ کیا ہے 100 پارہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو اور جانتے ہیں تو ان کے لیے تو اور بھی وقت ہے کہ وہ 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جتنا پاسبل ہو اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ اب جو حضرات قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ یہاں پر یہ عذر نہیں بیان کیا جا سکتا کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اس لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، آدمی اگر ٹھان لے، عزم کر لے، حوصلہ رکھے تو آدمی قرآن پاک کو سیکھ سکتا ہے۔ کوئی مشکل کام، کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے، بس تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، ہم اپنا وقت جہاں پر موبائل کے استعمال میں، واٹس ایپ کے، فیس بک کے، یوٹیوب کے یا دوسرے اور ایپس ہیں ان کے استعمال میں اپنا وقت گزارتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ہمارا ایک معمول یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم دوسرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہیں ہمارا یہ معمول بھی ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے چند ویڈیوز بھی ہم دیکھیں۔
ایک اپنا معمول بنائیں کہ روزانہ سننے کا. جب ہم موبائل کے استعمال پر بالکل مصر ہیں کہ اس کا استعمال کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس کے اچھے استعمالات بھی ہم کریں کہ ہمارے پاس نیٹ موجود ہے تو ہم اس کا استعمال صحیح کرنے کی کوشش کریں. کہ جہاں پر دوسرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہمارا معمول یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا تھوڑا وقت قرآن پاک کی تلاوت سننے میں گزرے. ایک تو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں گزرے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت سننے میں گزرے. اس کا بھی ہمیں معمول بنانا چاہیے، چاہے چند منٹ ہی کیوں نہ. تیسری بات کہ ہم اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں کسی ایک کو ضرور حافظ قرآن بنائیں. اس کے بہت سے فضائل، اس کی بہت سی اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن آدمی سے جب وہ جو قرآن کا حافظ ہوگا اس سے کہا جائے گا اقرأ وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرؤها. کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں آخری آیت پہ تو رکے گا. تو حافظ قرآن کے اور بھی بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن، جن کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. تو یہ فضائل کی چیزیں ہیں. تو جہاں پر ہمارے یہ ارادے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے انجینئرس بنیں، ڈاکٹرس بننے بھی چاہیے، ضرور بنیں، وہاں پر ہمارا ایک ارادہ یہ بھی ہو کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھا حافظ بھی بنیں، تاکہ ہمارے گھر میں ایک اچھا قرآن پڑھنے والا، اچھا قرآن سنانے والا بھی موجود ہو. یہ تمام کام کرنے کے ہے. یہ باتیں قرآن پاک کے متعلق تھی کہ پہلی بات آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ آئی کہ قرآن ہمارے حق میں حجت ہوگا اس وقت جب ہمارے اندر، ہمارے زندگی میں قرآن احکامات پر عمل ہوگا، اور قرآن ہمارے خلاف حجت ہوگا جب کہ ہمارے زندگی میں قرآن کے احکامات موجود نہیں ہوں گے، قرآن کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے لیے بڑی اس کی بات ہے، بڑے بے شرمی کی بات ہے اور بڑے ناشکری کی بات ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے ہدی للناس کہا گیا، قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا اور ہم نے اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا. تو بڑی ناشکری ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتے. بندہ شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. شکر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر ہے، اور جن نعمتوں سے اللہ نے سرفراز کیا ہے ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا یا اس کا استعمال ہی نہ کرنا یہ بھی ایک ناشکری کی مثال ہے، ناقدری کی مثال ہے. تو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ قرآن کے احکامات پر عمل ہو. دوسری بات قرآن پاک کی تلاوت بھی ہماری زندگیوں میں آئے. ہمارے روزانہ کے معمول میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بھی ہونا چاہیے. اور چوتھی بات جو بیان کی گئی کہ قرآن کی تلاوت سننا، جو قرآن موبائل کے اندر ہے اس پہ بھی ہم سن سکتے ہیں. جہاں پر اپنا وقت بہت سا ہم گزار رہے ہیں تو تھوڑا 2-4 منٹ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی ہم گزاریں کم از کم. اور اسی طرح اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے گھر میں کوئی ایک نہ ایک حافظ ضرور ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.